اب ما جاء فی شیب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالوں میں کتنے بال سفید تھے، اس بارے میں ہے۔ اور شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، بالوں کی سفیدی کو۔ اس باب سے ہم 2 حدیثوں کو بیان کریں گے، حدیث نمبر 1 اور حدیث نمبر 5 کو۔ اس میں بھی 8 حدیثیں ہیں، پچھلے باب میں بھی 8 حدیثیں تھیں، وہ 8 حدیثیں اس باب سے بھی الحمدللہ میں نے پڑھی، اس باب سے بھی پڑھی۔ ان سب کا خلاصہ ان 2 حدیثوں میں ملتا ہے، تو وقت کے کمی کے پیش نظر وہ 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں مسلم شریف کی حدیث، انس بن مالک اس کے راوی ہیں، یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ حجام کے پاس حجامت بنوا رہے ہیں اور صحابہ کرام آپ کے گرد حلقہ بنا کر کھڑے ہیں، اس انتظار میں ہے کہ جو بال مبارک آئے ہم اسے اپنے ہاتھوں پر لے لیں۔ صحابہ حضور کے بال کو نیچے گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت بی بی ام سلمہ کے پاس منہ مبارک تھا، وہاں اس علاقے میں رہنے والا جو بھی بیمار ہوتا وہ ام سلمہ کے گھر پہنچتا پانی لے کر، اور آپ حضور کا منہ مبارک اس پانی میں گھماتی اور اسے پلا دیتی۔ اس بات کو بھی انہوں نے بیان فرمایا ہے، کہتے جیسے ہی وہ پانی پیتا اللہ اسے شفا عطا فرما دیتا۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے، ابن سیرین فرماتے ہیں کہ میں نے عبیدہ سے کہا ہمارے پاس سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ منہ مبارک ہیں جو ہمیں حضرت انس یا اہل انس سے پہنچے ہیں، تو عبیدہ نے فرمایا میرے پاس ان بالوں میں سے ایک بال کا ہونا، ان بالوں میں سے ایک بال اگر میرے پاس ہو تو یہ میرے لیے دنیا اور ما فیہا سے بہتر ہے، جو کچھ بھی اس دنیا میں اس سب سے بہتر ہے اگر مجھے حضور کا ایک منہ مبارک مل جائے۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ مبارک کے بارے میں آج سنیں گے کہ اس میں کتنے بال سفید تھے۔ تو حدیث نمبر 1 انس بن مالک اس کے راوی، پچھلی حدیث بھی انس بن مالک سے، یہ بھی انس بن مالک سے۔ حضرت انس بن مالک حضور کی خدمت میں 10 سال رہے ہیں، یہ چھوٹے سے بچے تھے جب ان کی والدہ حضرت ام سلیم انہیں لے آئی تھی کہ یا رسول اللہ انس کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرمائیے، اور 10 سال رہے۔ صحابہ میں سب سے آخر میں وفات پانے والے صحابی حضرت انس ہیں۔ کہتے ہیں حضور نے میرے لیے دعا کی تھی کہ یا اللہ انس کی عمر میں برکت عطا فرما، تو اتنی عمر ہوئی میری کہ میں نے 89 اولاد اپنے ہاتھ سے دفن کی۔ دوسری دعا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی کہ یا اللہ انس کے رزق میں برکت عطا فرما، تو کہتے ہیں مدینے میں سب کا باغ سال میں 1 بار پھل دیتا تھا، میرا باغ سال میں 2 بار پھل دیتا تھا۔ آپ اس حدیث کے راوی ہیں۔ آپ کہتے ہیں کیونکہ خادم زیادہ قریب ہوتا ہے نا تو وہ زیادہ جانتا ہے، تو یہ حدیث بھی ان سے ہی مروی ہے۔ کہتے ہیں حل خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا، کیونکہ آپ خادم خاص ہیں، کیا رسول اللہ خضاب لگاتے تھے، بالوں کو کلر کرتے تھے؟ قال لم یبلغ ذالک، کہنے لگے حضور کے اتنے بال سفید ہی نہیں تھے کہ کلر کرتے۔ انما کان شیبا فی صدغہ، آپ کے صرف کن پٹی کے چند بال سفید تھے، یہ کن پٹی کے یہاں سے چند بال سفید تھے۔ ولیکن ابو بکر خضب بالحناء والکتم، ہاں حضرت ابو بکر جو ہے وہ خضاب لگایا کرتے تھے۔ ہننا کہتے ہیں مہندی کو، اور کتم ایک جڑی بوٹی ہے جو مہندی میں ڈارک کلر کو پیدا کرتی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق ان دونوں کو ملا دیتے تھے تو ایک ڈارک کلر کا خضاب تیار ہو جاتا تھا، پھر آپ اس سے اپنے بالوں کو رنگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خضاب نہیں لگایا،
رنگ نہیں لگایا، مہندی نہیں لگائی، کیونکہ آپ کے بال اتنے سفید ہی نہیں تھے کہ لگانے کی ضرورت پیش آتی۔ اسی باب کی حدیث نمبر 5، اور اس کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت ابن عباس۔ قال کہتے ہیں ابو بکرن، قال ابو بکرن، ابو بکر نے عرض کی یا رسول اللہ قد شبت، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں۔ جب چند ایک بال سفید دیکھے، یہاں پر اس باب میں امام ترمذی نے نقل کیا ہے کہ حضور کے سر میں اور داڑھی میں، سر کے یہاں کے پیشانی کے چند بال سفید تھے، کن پٹی کے سفید تھے، اور یہ جو نچلا ہونٹ ہے اس کے نیچے کی جو یہ جگہ ہے یہاں کے چند بال سفید تھے۔ کل ملا کے ایک روایت میں آتا ہے کہ پورے بالوں کو ملا کر صرف 14 بال سفید تھے، 17 بال سفید تھے۔ تیسری روایت ہے 10 بال سفید تھے، ایک روایت میں ہے کہ صرف 11 بال سفید تھے، زیادہ سے زیادہ 17 بال کی روایت ہے۔ اسی لیے محدثین نے کہا کہ حضور کے سر اور داڑھی میں 18 بال سے زیادہ بال سفید نہیں تھے، اور وہ بھی پورے بالوں میں ملا کر، اس لیے آپ کو خضاب کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ تو یہ 17 بال سفید دیکھ کر حضرت ابو بکر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قد شبت، یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے۔ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ ابو بکر میں بوڑھا نہیں ہوا، مجھے بوڑھا کر دیا ہے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، اما یتساءلون نے، اور اذا الشمس کورت نے۔ اسی حدیث کو شرح میں تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق و سیدنا عمر مسجد نبوی میں حضور کے منبر کے پاس تشریف فرما تھے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولت کدے سے باہر تشریف لائے، اس حال میں کہ داڑھی مبارک پر دست مبارک پھیر رہے تھے۔ حضرت انس کہتے ہیں ابو بکر صدیق انتہائی نرم دل آدمی اور سیدنا عمر سخت طبیعت کے تھے۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق نے یہ دیکھا کہ حضور کی مبارک داڑھی میں چند بال سفید ہیں، عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ تو بہت جلد بوڑھے ہو گئے۔ کہ انہوں نے جب یہ کہا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے، اور جناب ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے سیلاب کی طرح آنسو امنڈ آئے، رونے لگے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ابو بکر، مجھے سورہ ہود نے اور اسی کی طرح صورتیں جو ہیں انہوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ ابو بکر نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان، اسی طرح کی صورتیں اور کون سی ہیں؟ حضور پاک نے ارشاد فرمایا سورہ واقعہ، سورہ قارعہ، اور سأل سائل، اسی طرح اذا الشمس کورت۔ اب ہم سوچ رہے ہوں گے ان صورتوں میں کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ کا کوئی محبوب ہے؟ اللہ کو کوئی پسندیدہ ہے؟ جنت بھی آپ کے نور سے پیدا ہوئی، تو آپ تو جنت کے مالک ہیں، جسے چاہے جنت عطا فرما دے، اللہ نے یہ اختیار عطا فرمایا ہے۔ آپ کو کیا جنت کی طلب، آپ کو کیا جہنم کا خوف؟ قیامت آپ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو قیامت کے دن اپنے محبوب کی شان دکھائے گا، ہاں، جن کی شفاعت سے بے شمار لوگ بخشے جائیں گے، ان کو قیامت کا کیا ڈر ہے، انہیں کیا خوف ہے؟ لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں۔ سب سے بڑھ کر تقوی اللہ کے محبوب کو ہے۔ وہ فرما رہے ہیں کہ مجھے سورہ واقعہ نے بوڑھا کر دیا، مجھے سورت قارعہ نے بوڑھا کر دیا، سورہ کورت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو ان سورتوں میں کیا ہے؟ آج ہمیں تو کوئی جنت کی بشارت نہیں ہے،
اللہ ہمیں اپنے محبوب کے صدقے بخشش عطا فرمائے، جن کے لیے آج ہم جن کی محبت میں جمع ہیں۔ اور تو کوئی مقصد نہیں ہے ہمارا، آپ مجھے کچھ نہیں دینے والے، میں آپ کو کچھ نہیں دینے والا، یہاں پر کوئی کسی کے لیے نہیں آیا۔ آج اگر ہم یہاں پر جمع ہیں تو اللہ کے محبوب کی محبت میں جمع ہیں، اور یہی ہمارے پاس ایک سہارا ہے۔ لیکن ذرا سوچئے، تفکر کیجئے کہ ایسی ہستی اور وہ اس قدر روئیں۔ یہ محدثین نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ جو 17 بال آپ کے بالوں میں سفید تھے، یہ اللہ کے خوف سے سفید ہو گئے تھے، بڑھاپے سے سفید نہیں ہوئے تھے۔ تو ایسا کیا خوف تھا؟ سب سے زیادہ تقوی والے، جو اللہ کی معرفت جتنی زیادہ رکھتا ہے اس کے اندر خشیت بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر وہ معرفت کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں عارف باللہ ہوں، مجھے اللہ کی معرفت ہے، لیکن اس کے دل میں تقوی اور خوف خدا نہیں ہے، وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ تم میں سب سے زیادہ تقوی والا میں ہوں، اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی ہستی ہو کر جہاں ہم نے یہ سوچنا ہے، وہاں ہم نے اپنی حالت زار کو دیکھنا ہے کہ سورہ ہود میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، سورہ قاریہ میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، سورہ تکویر میں کیا ہے مجھے معلوم ہے، سورہ قاریہ میں کیا ہے، ان کے مضامین کیا ہے، اللہ نے اس میں ایسا کیا بیان کیا ہے کہ اللہ کے محبوب اس قدر ان صورتوں کی وجہ سے آپ کے اندر خشیت کا اظہار ہوا کہ وہ اظہار بالوں پر آیا اور وہ سفید ہو گئے؟ کیا ہے؟ ہمیں کیوں معلوم نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن کی طرف توجہ نہیں کرتے، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ قرآن میں ہمارے لیے کیا کہا گیا۔ آپ مجھے بتائیے، کوئی آپ سے کہے، آپ کی اولاد کہے کہ بابا جان یہ بتائیے دادا کیسے تھے، تو آپ کیا کہیں گے؟ بیٹا وہ تو ایسے تھے، وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، پورے اوصاف بیان کریں گے۔ بڑے بہادر تھے تمہارے دادا، پہلوان تھے تمہارے دادا، بہت سیدھے آدمی تھے، سچ بولتے تھے، سارے اوصاف ان کو بیان کر دیں گے۔ لیکن آج اگر ہم سے ہماری اولاد پوچھ لے، یا آج کوئی آئے اور کہے کہ میں بھی اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں لیکن مجھے تعارف کروائیے تمہارے نبی کیسے تھے، ان کے ذرا کچھ اوصاف بتائیے، تو کیا ہم اپنے نبی کے بارے میں اتنی معرفت رکھتے ہیں کہ حضور کا تعارف ہی بیان کر سکیں کہ بیٹا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ آؤ بیٹھو، میں تمہیں سناتا ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ حضور اتنے خوبصورت تھے، ایسا چہرہ تھا، ایسی آنکھیں تھی آپ کے جسم مبارک پر بال نہیں تھے، ایک لکیر تھی، آپ کے ہاتھ ریشم سے زیادہ نرم تھے، آپ کے مبارک بال ایسے تھے، آپ کی آنکھیں ایسی تھی۔ ابھی سرمے کا ذکر بھی آئے گا، آپ سرما یوں لگایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ایسا تھا، آپ چپل اس طرح پہنا کرتے تھے۔ کیا ہم بتا سکتے ہیں؟ لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جتنا آپ نے سنا ہے اتنا بتا سکتے ہیں۔ تو بتائیے کتنا خوبصورت تعارف ہے۔ تو ہم بیٹھے ہی صرف اس لیے، یہ مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں ہمارے نبی کا تعارف معلوم ہو جائے، حضور کے اوصاف معلوم ہو کہ وہ کیسے تھے، ہمیں بھی معلوم ہو، ہم بھی کسی کو بتا سکیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر میں سے حصہ نصیب کرے، اور ہم فکر کریں ان صورتوں میں۔ آج میں آپ کو نام دے رہا ہوں، آپ دیکھیے جا کے ان کے مضامین کیا ہیں، سورہ قاریہ کے، سورہ ہود کے، سورہ اسی طریقے سے مرسلات کے، سورہ واقعہ کے مضامین کو دیکھیے، اور پھر پڑھیے ذرا بیٹھ کر، پھر دیکھیں کہ آپ کی آنکھیں کس طرح آنسو بہاتی ہیں جب آپ یہ بات بھی یاد کریں گے کہ اللہ کے محبوب نے یہ فرمایا ہے اور صورتوں میں یہ ذکر ہے۔ اچھا پتہ چلے گا کہ اس وجہ سے حضور ان صورتوں کے بارے میں کہتے تھے کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے، کمزور کر دیا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو بھی قرآن سے محبت عطا فرمائے، آپ کی سیرت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔